السلام علیکم. یہ سیرت النبی سیریز کی 8th ویڈیو ہے اور آج ہم وحی کا ذکر کریں گے کہ وحی کیا ہے، کیسے آئی نیچے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے کیا حالات تھے جو انہوں نے فیس کیے. تو شروع کرتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. تو جناب وہی جو ہے آپ سمجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوتا ہے. اگر ہم لائک ربیع الاول سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کی برتھ ڈے آتی ہے، تو 40ویں سال کی ابتدا ہی ان کی ایسی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انڈیکیشنز ملنے شروع ہو گئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے. اور وہ انڈیکیشنز کیا تھے؟ وہ انڈیکیشنز یہ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 ماہ پہلے وحی سے جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے، وہ رات میں خواب دیکھتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ خواب ان کا بالکل ایسے سچ ہو جاتا تھا، حرف بحرف، یا وہ جس طرح سے وہ دیکھتے تھے وہ بالکل ایکیوریٹلی اس طرح سے وہ پورا ہو جاتا تھا اور سچ ہو جاتا تھا. اور ہمیں یہ جو کلیئر انڈیکیشنز ہیں نا، یہ ہمیں ملتی ہیں. یہ اسٹوری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی جو ریویلیشن کی اسٹوری ہے، یہ ہمیں نریٹ کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس ضمن میں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں. جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا تو ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا ہسبینڈ وائف کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وائف کے ساتھ، کہ وہ اپنی پچھلی لائف کے بارے میں گاہے بگاہے ان کو انفارم کرتے رہتے تھے اور گھر میں ہر وقت کمیونیکیشن اور ڈسکشن چلتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ویوڈ ڈیٹیلز کے ساتھ ہمیں پورا قصہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کا سناتی ہیں. اور انفیکٹ یہ صحیح بخاری کے اندر پہلا چیپٹر ہے. یہ وحی کا جو چیپٹر ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بالکل پہلا چیپٹر ہے، اور اس کی بہت لمبی حدیث ہے، 3-4 صفحوں پہ ہے غالباً. اور ہمیں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، اور اس میں یہی بتاتی ہیں کہ یہ 40ویں سال نبوت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دنیا سے تھوڑا سا کٹنے لگے، جیسے کہ انہیں جو ہے نا وہ خاموشی، تنہائی اور سیلف میڈیٹیشن کی طرف وہ کچھ زیادہ چلے گئے. اور اتنا زیادہ چلے گئے کہ وہ اکثر یہ کرتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ راہ لیتے تھے، تھوڑی بہت جیسے کھانا، اس کو وہ کہتے ہیں سویق، ایک ان کا پورج سا ہے بارلے کا، اور مکس کر کے تھوڑی کھجوریں اور پانی لے کے وہ شہر سے باہر نکل جاتے تھے. اور کچھ دور تقریباً 2 میل کے فاصلے پر جبل نور، جس کو اب جبل نور کہتے ہیں، اس وقت یہ جبل نور نہیں تھا، تو اس کو جبل نور کا مطلب ہے وہ پہاڑ جہاں پہ نور پہلے اترا. تو اب یہ جبل نور ہے، لیکن اس وقت اس کا یہ نام نہیں تھا. وہاں پر اس پہ اوپر وہ چڑھ کے، وہاں پر ایک چھوٹی سی کریوس تھی، ہم اس کو کیو نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم غار نہیں کہہ سکتے، کہتے تو اس کو غار ہرا ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی جگہ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک وقت میں ایک آدمی ہی کھڑا ہو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں اس سے زیادہ جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ جب آپ اس میں بیٹھتے ہیں پیٹھ لگا کے پتھر کو، تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل مکہ کی جانب ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویو کے حساب سے بڑا خوبصورت ایک ویو ہوگا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کئی دن ایک دفعہ میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ جب تک کہ ان کے پاس جتنا کھانا پینا وہ لے کے جاتے تھے وہ ختم نہیں ہو جاتا تھا، تو وہ یہ سارا وقت وہیں پہ گزارتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ واپس نیچے آتے تھے اور آ کے واپس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے تھے، اور جو تھوڑے بہت گھر کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں وہ نمٹا کے اور واپس کھانا پینا لے کر اپنا ادھر آ جاتے تھے. تو یہ ان کی کچھ عرصے تک جو ہے وہ عادت رہی کافی زیادہ کہ وہ وہاں جا کے میڈیٹیٹ کرتے تھے، اور ان کو
ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جو مکہ والے پریکٹسز کرتے تھے. ایک طرح سے وہ ان سے اتنے تنگ بھی تھے کہ وہاں جا کے ان کو سکون ملتا تھا. وہ سوچتے تھے, کنٹمپلیٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اور ان کا اس وقت طریقہ کار ان کو سمجھ میں آتا ہوگا, اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. تو یہ جو ہے پہلے کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رکھا. اور جیسا کہ ہم نے دوسری بات کی کہ انہیں خواب, بالکل سچے خواب آتے تھے جو کہ بعد میں پورے ہو جاتے تھے. اور خوابوں کا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ رہا کہ یہ تقریباً 6 مہینے باقی رہا. اب اس میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. اگر آپ 6 ماہ کو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا وقت ہے وہ ہے 23 سال, 23 کو آپ ضرب دے لیں 12 سے تو یہ بن جاتا ہے 276, یعنی 276 منتھس. اس میں سے آپ 6 منتھس نکال لیں جو ان کی وحی کے تھے, تو یہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ 6/276 کریں تو یہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے 1/46. یہ کچھ سنا آپ کو لگ رہا ہوگا یقیناً 1/46, اور وہ اس لیے کہ یہ بہت مشہور حدیث ہے. صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ خواب جو ڈریمز ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا میتھمیٹیکلی ان کا یہ ٹائم ڈیوریشن بھی کتنا زبردست اس پہ سیٹ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی 1/46 اگر ہم ان کا ریشیو نکالیں تو وہ بالکل 1/46 ہی نکلتا ہے, 1/46, جس میں ان کو سچے خواب آتے تھے. اچھا جی, اور یہ سلسلہ جاری رہا ربیع الاول سے رمضان تک. پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور رمضان میں جو ہے وہ اور چیزیں شروع ہوتی ہیں. خوابوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ خواب ہیں جو کہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی, اور ان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہت اچھی فیلنگ دیتے ہیں. وہ کبھی ڈراؤنے یا کبھی ایسی فیلنگ کے نہیں ہوتے جس سے آپ خوف زدہ ہو جائیں, ڈر جائیں, یا آپ کو بہت ان ایزینس فیل ہو, ایسا نہیں ہوتا جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر اس میں ہی آپ کے بعض اوقات فیوچر پریڈکشنز بھی ہوتی ہیں, جو کام ہونے والا ہے وقت وہ آپ پتہ لگ سکتا ہے, یا آپ کا کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ پتہ لگ سکتا ہے. دوسری طرح کے خواب وہ ہیں جو شیاطین کی طرف سے آتے ہیں, اور وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے, ان کو ہم نائٹ میئرز کہتے ہیں. وہ انتہائی ڈراؤنے ہوتے ہیں. ان کو اگر ہم یاد نہ بھی رکھنا چاہیں تو وہ اتنی خوفناک ایک یاد ہوتی ہے کہ وہ نہیں بعض اوقات ختم ہو پاتی. تیسری طرح کے خواب وہ ہوتے ہیں جو ہماری اپنی شعوری لاشعوری طور پہ ہمارے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ہم خواب کی صورت میں دیکھتے ہیں. بعض اوقات وہ ہمارا ہونے والا کوئی کام ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں, یا ہم کچھ سوچ رہے ہیں, یا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں, ریڈنگ کر رہے ہیں, تو وہ چیزیں ہم ساری, یا کسی بارے میں پریشان ہیں, کوئی کام کرنا ہے ہم نے, وہ سارے خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ کے یہ تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھنے شروع کیے وہ پہلی کیٹیگری کے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل سچے خواب دکھانے شروع کیے. پھر اس کے بعد اس سلسلے میں میں ایک حدیث ڈھونڈ رہی ہوں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اور وہ حدیث, خیر مجھے شاید اس کے ایگزیکٹ الفاظ نہ ملیں تو یہ میں خود ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں, اور یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب نبوت نازل ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب میں گزرتا تھا راستے سے غار حرا جانے کے لیے تو راستے کے پتھر کنکریاں مجھے سلام کرتے تھے اور میں ان کو سنتا تھا. ان کی پتھر اور کنکریوں کا سلام جو ہے وہ آتے جاتے میں وہ سنتا تھا.
تو اگر ہم، اور پھر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص پتھر تھا راستے میں جو کہ مجھے ہر روز سلام کرتا تھا، اور میں آج بھی مکہ جاؤں تو میں اس پتھر کو پہچان سکتا ہوں. کہ یعنی کہ وہ اس پتھر کی بات کر رہے ہیں جو ان کو روز سلام کرتا تھا. یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ جو اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ایک ان کے ساتھ یہ خوابوں کا معاملہ ہوا، اور دوسرا جو ہے یہ اس طرح ان کو پتھروں نے، رستے کے پتھروں نے، درختوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں بہت سارے ہمارے جو مذہب کے جو سب برانچز ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، ان کا جو مقام ہے نا، ان کو اس سے بہت بڑھ کے بالکل ان کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمیں اس پوری سیرت میں ملتی ہی نہیں ہیں وہ کہیں پہ. جیسے کہ وہ تو پیدائشی جو ہے وہ ان کو سب پتہ تھا، یا وہ تو بالکل جب پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو نبوت مل گئی تھی اور ان کو سب پتہ چل گیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انسان تھے بالکل، اور ان کی انسانیت کا تقاضا تھا کہ انہوں نے بالکل نارمل ویسے ریئیکٹ کیا ان سچویشنز پہ جیسا کہ کوئی بھی نارمل آدمی، میں یا آپ، ہمارے ساتھ کوئی ایسا انہونا واقعہ ہو تو ہم ریئیکٹ کریں گے. تو بالکل اسی طرح وہ بھی ان چیزوں کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بالکل لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ بہادری کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے یہ سب ہونے کے باوجود وہ غار حرا جاتے رہے اور وہاں پر جو ہے مسلسل اتنا وقت گزارتے رہے. ویسے ہی وہ چیریٹی اور ان کے جو ذات کی بہت اچھی خصوصیات تھیں وہ تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے اپنے لیے ایک سولیٹیوڈ رکھا ہوا تھا، تو یہ ضرور یہ بھی وہ وہاں پر جاتے رہے اور کرتے رہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور کچھ نریشنز میں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا نزول ایک منڈے کو شروع ہوا، رمضان کے آخری عشرے کے پیر کے دن شروع ہوا. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اور یہ روایت جو ہے وہ قتادہ سے مروی ہے، کہ ان سے پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے روزے کے متعلق صحابہ نے سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اور اس دن وحی کا نزول شروع ہوا تھا، قرآن نازل ہوا تھا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وحی کا نزول ہے وہ آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کے منڈے کو ہوا. اور پھر اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے، ایک اور نریشن میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی آنے سے 2 دن پہلے یعنی سیٹرڈے کو انہوں نے بہت چمکتی ہوئی روشنی دیکھی، اور انتہائی جو ہے وہ لاؤڈ، بہت اونچی آواز سنی. لیکن جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا اپنے کیو سے، غار حرا سے، تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے دن، جو کہ دوسرا دن ہمارے پاس سنڈے کا ہوگا، تو سنڈے کے دن بھی ایسا ہی ہوا، بہت زور کی آواز آئی اور بہت چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی، مگر اس کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا. تیسرے دن جو ہے آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، پہلے صرف کہتے ہیں اقرا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا، یا میں ویل لیٹرڈ نہیں ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا. یہاں پر ایک بات اور بھی جاننے کی ہے کہ یہ، کیونکہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور پورا کا پورا قرآن ان پر نازل ہوا. تو اس لیے یہ ایک معجزانہ بات ہے، اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگوں نے اس میں بھی بڑی باتیں نکالی ہوئی ہیں کہ نہیں، ان کو تو بعد میں پڑھنا آ گیا تھا، لکھنا آ گیا تھا، اور بڑی دلیلیں بھی دیتے ہیں وہ اس سلسلے میں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، وہ لٹریٹ نہیں تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو نعوذ باللہ جاہل کہیں،
ٹھیک ہے نا, ہم ان کے لیے ایسے لفظ نہیں استعمال کر سکتے. ہاں وہ امی تھے, وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن شاید اس دنیا میں اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ وزڈم اور نالج تھا تو وہ وہی تھے. اچھا جی, تو ہم کہاں تھے جی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا اقرا. ایک دفعہ کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری. دوسری دفعہ کہا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ یہی جواب دیا ما انا بقاری. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو زور سے بازوؤں میں پکڑ کے اتنی زور سے بھینچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے میرا دم نکل گیا, کہ میں سانس ہی نہیں لے سکتا. تو اتنی زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا, ما انا بقاری. تو انہوں نے دوسری دفعہ بھینچا بہت اسی طرح اتنی زور سے, اور پھر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. اور پھر جب تیسری دفعہ بھینچا اور بھینچ کے چھوڑ دیا تو پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی ما لم یعلم. تو یہ جو ہے کہ پڑھ. اب یہاں پہ یہ جو اقرا لفظ ہے نا, یہ اس کو جاننا تھوڑا سا ضروری ہے. اقرا کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ پڑھنا, کسی نمونے سے, کسی کتاب کے پیپر سے یا کسی چیز کو سامنے رکھا ہوا وہاں سے پڑھنا. اور دوسرا اس کا مفہوم ہے اپنی میموری سے, یادداشت سے پڑھنا. آپ دیکھیں قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو قرات کیا جاتا ہے. تو یہ اقرا بھی جو ہے یہ اسی لفظ اس سے نکلا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو پڑھنا تھا. تو بیسکلی جب وہ 3 دفعہ بھینچ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو شاید اس کا جو ہے وہ مطلب یہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ یہ سمجھا رہے تھے. پہلی دفعہ جب انہوں نے کہا اقرا تو وہ یہ سمجھے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے لکھا ہوا پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں, تو میں کیسے لکھا ہوا پڑھوں. تو پھر انہوں نے دوسری دفعہ کہا. پھر تیسری دفعہ جب انہوں نے اگلا پورا مفہوم سمجھایا کہ اقرا بسم ربک الذی, کے پڑھیں اور اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے آپ کو تخلیق کیا. تو اس وقت پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں, یہ مجھے کچھ پیپر سے یا کسی مصحف سے پڑھنے کا نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ کچھ اور چیز ہے. تو یہ اس لیے تھا. اور جو اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو 3 دفعہ بھینچا شاید اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس دلا دیں کہ ان کے اوپر اب جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے یا اب جو ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, یہ بہت تکلیف دہ, ہیوی, بہت مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ اس کا ایک اس کے لیے ایک ٹریلر تھا آپ کہہ لیں, یا پریپریشن تھی. یا اور پھر چند اسکالرز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ کا بھینچے جانا اس بات کی علامت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کی لائف میں آگے 3 اس طرح کے بڑے واقعات پیش آئیں گے جس میں ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. وہ ان واقعات کے بعد شاید ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی, لیکن وہ ان سے گزر جائیں گے. اور ان میں پہلا واقعہ جو ہے وہ ابھی ہم کچھ عرصے میں ہی سنیں گے, اور وہ ہے بائیکاٹ, جو قریش نے 2.5 سال تک مسلمان جو تھوڑے مٹھی بھر مسلمان ہو گئے تھے وہاں پہ مکہ میں, ان کا بائیکاٹ کیا تھا. اور ان کو کیا کہتے ہیں گھاٹی بنی ہاشم میں ان کو 2.5 سال کے لیے محصور کر دیا تھا, بنا کھانا پانی, اور ان سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر لیے تھے. دوسرا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے, جب ان کو مارنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اس کے نتیجے میں تجارت کہہ رہی ہوں, ان کو ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف. اور تیسرا جنگ احد. جنگ احد ایک بہت بڑا ہسٹری کا واقعہ ہے جس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین دنوں میں سے تھا. تو یہ بھی اسکالرز کی ایک مطلب ایک بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ 3 دفعہ جو جبریل نے بھینچا ان کو, تو اس سے یہ مراد ہے. اچھا, یہ جو غار حرا جو تھا نا, اس
اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غار حرا ڈسکور کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے، عبد المطلب نے، اور وہ بھی اکثر کٹ کے شہر سے سارا کچھ، تو وہاں جا کے کچھ ٹائم گزارتے تھے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھتے تھے اور میڈیٹیٹ کرتے تھے، یا جس طرح بھی ان کی عبادت تھی وہ کرتے تھے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کا پتہ تھا اور اس لیے وہ وہاں جاتے تھے. خیر یہ بھی ایک بات ہے جس کی سند کوئی نہیں ہے، تو مگر اس کو مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اچھا جی، تو اقرا اس کی ہم بہت جو نئے سننے والے ہیں یا مسلمان لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ہر چیز سے پہلے جو ہے وہ کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھیں. لیکن آپ دیکھیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ موجود ہے، لیکن جس وقت نازل ہو رہا ہے پہلی دفعہ تو وہ بسم اللہ سے نازل نہیں ہو رہا، قرآن وہ اقرا سے نازل ہو رہا ہے. اور کہاں پہ نازل ہو رہا ہے؟ یہ کہ ایسی امت کے اوپر ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہو رہا ہے کہ پورے مکہ سٹی میں کوئی 3-4 ایسے لوگ ہوں گے جو بمشکل لکھنا یا پڑھنا جانتے ہوں گے. اس قوم کا کوئی اپنا اسکرپٹ ہی نہیں تھا، ان کی کوئی سویلائزیشن ہی نہیں تھی، ان کا اپنا کوئی اسکرپٹ ہی نہیں تھا. اور جو تھوڑا بہت وہ لکھتے بھی تھے عربک، اگر آپ اس وقت کی عربک دیکھیں تو وہ آپ کو ہیلوگرافک سے زیادہ کچھ نہیں لگے گی. وہ بس ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی تصویریں الٹی سیدھی بنا دی ہیں کسی نے، یا کچھ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ نہ ان میں نقطے ہیں، نہ ان میں کوئی اعراب، تو خیر بعد میں بہت بعد میں اور عربز نے وہ نہیں ڈالے، لیکن جو ہے نقاط بھی نہیں ہیں اور کوئی فارمیشن نہیں ہے لفظوں کی کسی قسم کی. تو یہ ایک ایسی سوسائٹی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چیز نازل کرنے لگے ہیں جن کا کوئی ہسٹری نہیں ہے، جن کی کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، جن کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی لٹریچر نہیں ہے، کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو اور اس قوم کو جو ہے وہ پہلا میسج دیا جا رہا ہے کہ پڑھو 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 پڑھو. اور نہ صرف پڑھو بلکہ اگلی آیت میں الذی علم بالقلم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لکھو. اس کی اہمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا جو لکھنا تھا، قلم کے ساتھ لکھنا، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا. سب سے پہلے جو بیان کی جو پاور تھی، جو بات کرنے کی جو توفیق تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. تو وہ کتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کی وجہ سے، اس بیان کی قوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام تر مخلوقات سے ممیز کر دیا. اور ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھا قلم سے. اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلی بار زرعیں بنائیں، حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلی بار کشتی بنائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانی تھی، ان کو پڑھانا تھا، ان کو بتانا تھا، ان کو اس جہالت کے گڑھے میں سے نکالنا تھا اس قوم کو. تو اس قوم کے لیے پہلا سبق ہی جو آیا وہ آیا اقرا. اور ہم مسلمان اس چیز پہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اس کو اپنی بہت ہی بڑی ایک میراث سمجھتے ہیں ہم، کہ ہم لوگ ایسے نبی کی امتی ہیں جن کو پہلا ہی لفظ، جن کو سکھایا ہی یہی گیا کہ پڑھو پڑھو اور لکھو. یعنی کہ بیسکلی ہمیں کہا جا رہا ہے ریسرچ، کیونکہ اور کسی مذہب میں یہ کلیم نہیں کیا جاتا بالکل بھی. زیادہ تر مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں آپ بلائنڈلی فیتھ، اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے آپ چلتے رہیں، آپ زیادہ کویسچن نہیں کر سکتے. اور آپ زیادہ کویسچن کریں تو پھر آپ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اکثر لوگ پھر اس وجہ سے ہی اس مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو آپ کو پہلی دفعہ سے پہلے لفظ سے جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے پہلے دن سے کہ نہیں جی آپ کویسچن کریں، آپ پڑھیں، سیکھیں، ریسرچ کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ یہ کریں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور کا یہ معجزہ، یہ کتنا لائیو معجزہ ہے. دوسری بات یہ کہ معجزات جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ان کی اس وقت کے، اس ایرا کے حساب سے جس چیز کی وہ بڑی خواہش کرتے تھے یا جس چیز کی کمی تھی اور اس نے فلرش کرنا تھا وہ ملتے ہیں. جس طرح ہم دیکھیں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ جادو بہت سر چڑھ کے بہت ہائٹ پہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ اسی حساب سے ہیں، جو ان کو عصا دیا گیا جو کہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، یا ان کا ہاتھ جو روشن ہو جاتا تھا، یا ان کا خود کا کلام کرنا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ بیماریاں تھیں اور لوگ بہت زیادہ میڈیکل کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ تھا. تو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ ان میں برس کے مریض کا جو ہے اچھا کر دینا، اور کوڑ کے مریض کو اچھا کر دینا، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، مطلب پیدائشی اندھا تھا، اس کو بھلا چنگا کر دینا، یہاں تک کہ مردے کو جو ہے قبر سے نکال کے وہ زندہ کر دینا، یہ ان کے معجزات میں تھا. تو ہمارا جو معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لیونگ جو معجزہ ہم جسے کہتے ہیں، یہ قرآن ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو آیا ہے آج کل کس چیز کا دور ہے؟ آج کل ہے میڈیا کا دور. میڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو بیان کی جو ہے وہ قوت ہے، یا پھر مطلب لٹریچر، بیسکلی آپ کہہ لیں لٹریچر اور پوئٹری. قرآن کا جو انداز بیان ہے نہ وہ لٹریچر ہے کمپلیٹلی، اور نہ ہی وہ پوئٹری ہے. اٹس مکسڈ اور اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. جو آپ کے گرامیٹیکل نارمز بھی ہیں اس سے بھی وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین امتزاج ہے کہ اس کو کوئی بنا نہیں سکا آج تک. اور یہ اس وقت تک اس کا معجزہ کسی کے اوپر واضح نہیں ہو پاتا جب تک کہ لوگ جو ہے وہ عربی سیکھنے کی طرف نہیں آتے. جب وہ عربی سیکھتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے. تو بہرحال یہ معجزہ جب پہلی دفعہ آیا تو آج کل ہمارے دور میں جو میڈیا کا دور ہے اس کا جواب، اس کا بیان، اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا. باقی تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن ہم وہ واحد قوم ہیں اور وہ لکی ترین قوم ہے کہ ہم اپنا معجزہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اپنے چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم نے شیلفوں میں رکھا ہوتا ہے، ہم ہاتھ میں اس کو پکڑتے ہیں. ہمارے پاس، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں اس چیز کو؟ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ملا وہ ہمارے ہاتھوں میں. اٹس اے لیونگ میریکل، اور یہ کسی اور کی سعادت نہیں ہے. اچھا جی، یہ قرآن کے بارے میں بات ہو گئی، ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ بہت ہی جاہل لوگ تھے سارے، جن کی قوم کے اوپر جو ہے وہ قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ وہاں سے بلند کیا. اس قرآن کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جو ہے وہ سارے کا سارا رتبہ ان کو ملا، اور ہر چیز جو انہوں نے وہاں سے شروع کی. تو اقرأ بسم ربک الذی کا مطلب یہ بھی ہے کہ بسم اللہ اس میں پہلے نہیں آ رہی، کیونکہ پڑھو لکھو سب کچھ کرو اپنے رب کے نام سے. کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آپ کو یہ مینشن کیا ہے کہ چاہے آپ کتنے بھی وائز ہو جائیں، کتنے بھی آپ پڑھے لکھے ہو جائیں، کتنا بھی آپ ارن کر لیں، لیکن وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اس میں آپ کی اپنی ذاتی کوئی جو ہے نا وہ معجزہ نہیں ہے، آپ کا ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ سب کا سب آپ اس لیے کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کے لیے وہ چیزیں آسان کی ہیں، ان کا علم حاصل کرنا آسان کیا ہے، تو جب آپ کو وہ ملا، ورنہ وہ آپ کو نہیں مل سکتا تھا. تو اس لیے اس کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ یا تشریح میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم پڑھو لکھو لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسکرائب کرو، اس کے اوپر غرور نہ کرو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا کمال ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. ٹھیک ہے جی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ پڑھی آیات جو کہ ان کو میمورائز ہو گئیں، جو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ہے کہ ان کے سینے میں قرآن وہ خود محفوظ کریں گے، اس کے لیے ان کو پڑھنے کی، ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو کسی بھی عام آدمی کی طرح وہ ٹھنڈے پڑ گئے،
بالکل، اور ان کا دل کانپنا شروع ہو گیا، وہ لٹرلی کانپنا شروع ہو گئے، اور وہ جلدی جلدی غار حرا سے نیچے اترے اور اتر کے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچے. اور گھر آپ دیکھیں کہ ان کے چچا ابو طالب زندہ تھے، ان کے کزنز مطلب اور لوگ بھی تھے، لیکن وہ خدیجہ کے پاس گئے سیدھا، اور حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہتے ہیں زمبیلونی زمبیلونی، یعنی مجھے کور کر دو، میرے اوپر کچھ ڈال دو، مجھے کور کر دو. تو حضرت خدیجہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ، اور یہ کہاں سے آ رہی، اتنا خوف زدہ بری طرح سے. تو حضرت خدیجہ نے ان کو کور کر دیا، اور جب وہ مطلب تھوڑے ان کو کام ڈاؤن کیا، ان کو کام ڈاؤن کرنے کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تمام جو یہ واقعہ ہوا تھا وہ ان کو سب سنا دیا. تو اس پہ حضرت خدیجہ کی بہت مشہور نریشن ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی آپ کو ڈسگریس کرے گا. ڈسگریس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ تو آپ کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو رشتہ داروں کی رشتہ داریاں جوڑ کے رکھنے والے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اپنے اوپر لے لینے والے ہیں. تو آپ ہر طرح کی اچھائی میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اچھائی کے راستے میں کسی قسم کی ہر طرح کی آپ نے جو مشکلات ہیں وہ برداشت کرتے ہیں اور انتہائی صادق اور امین ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور کبھی آپ کو ڈسگریس نہیں کرے گا. تو یہ ان کے اتنے خوبصورت الفاظ تھے، اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کتنی عقل مند تھیں اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو چنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ اس وقت میں، اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ان کا کس طرح سے سہارا بنی، اور انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا وہ کور کیا اور ان کو کام ڈاؤن کیا، ان کو سوتھ کیا، ان کو بہت بہت جسے کہتے ہیں نا کہ سکون پہنچایا. اور اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ڈرے ہوئے تھے. اچھا، اس ضمن میں ایک بات اور بھی آتی ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو نئے نبی آتے ہیں، کتنے بہت لوگ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کبھی ان کی سٹوریز پڑھ کے دیکھیں، بایوگرافیز، وہ کوئی بہت ہی گرینڈ قسم کی سٹوری اور گرینڈ قسم کی انٹرنس اس میں ہوتی ہے کہ ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا، کہ وہ اپنے آپ کو، تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ ہم سچے نبی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ جو سچے نبی ہیں حقیقتاً، ان میں تو صرف اور صرف آپ کو ہیومینٹی نظر آتی ہے، صحیح ایک انسان ہونے کا جو ہے نا وہ جز نظر آتا ہے کہ انسان، کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح وہ گھبرائے گا بری طرح سے، اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے، ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ دوڑتا ہوا گھر کو بھاگا. تو بالکل یہ بالکل ایک ہیومینٹی ہے اس میں. مطلب ہم لوگوں کو نا اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، ہم کتنے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہماری طرح تھے، یہ بالکل ہماری طرح تھے اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اپنے یہ سوچنے کی ہے کہ ان کی ہیومینٹی جو تھی نا، ان کا جو انسانیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم سارے انسان اس کو فالو کر سکیں. اگر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے نبی بنا کے، تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم کیا اس کو فالو کر سکتے تھے؟ ہم فالو ہی نہیں کر سکتے تھے اس کو مکمل طور پہ. تو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کو تو نہیں بنانا تھا نا نبی جس کو کہ آپ فالو نہ کر سکے. اور نتیجہ جن کیا ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر اپنے آپ کو ویک محسوس کرتا ہے اور کسی کو اپنے سے زیادہ طاقتور محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کو فالو کرنے کے بجائے اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ ذرا سی طاقتور چیز ہے اس کو انسان پوجنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا ایک انسان پہلے بنایا، اس کا کیریکٹر اتنا خوبصورت ڈیولپ کیا، 40 سال تک لوگوں کے بیچ میں رہ کے جس نے اپنا کیریکٹر منوایا. ہر کوئی ان کو جانتا تھا، ہر کوئی ان سے خوش، ہر کوئی ان سے پیار کرتا تھا. اور پھر ان کے اوپر نبوت اتاری تاکہ پیش کر سکیں انسانوں کو کہ یہ دیکھو، یہ ہے، یہ مثال ہے.
جس پہ تم لوگوں کو چلنا ہے، عمل کرنا ہے. اور پھر انہوں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نہیں پوجنا ہے تم لوگوں نے، میں پوجنے والی ہستی نہیں، میں صرف رستہ دکھانے والا ہوں، وہ ہستی ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے. یہ بات. ایک دوسرا پوائنٹ جو امپورٹنٹ اس موقع پر وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار غار حرا سے نیچے آئے، یہ پہلی وحی کے بعد، اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں گئے. یہ شاید کافی لوگوں کو نہ پتہ ہو، لیکن وہ دوبارہ کبھی جبل نور پہ اور غار حرا پہ نبوت کے آنے کے بعد کبھی واپس نہیں گئے. اور اس ضمن میں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ بہت سے ایسے مسالک ہیں سنی اسلام میں بھی جو کہ اس بات کو کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو صحیح اسلام کرنا ہے تو آپ دنیا تیاگ گیں اور اسی طرح جا کے کسی غار میں بیٹھ جائیں، تھوڑا بہت کھانا پینا لے کے، اور بس وہاں پر آپ مراقبے کی حالت میں رہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ صحیح اسلام آپ پہ آ سکتا ہے، یا آپ اللہ سے آپ کا قرب ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ سنت رسول نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ رسول کی سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبوت کے آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوبارہ واپس غار حرا کا یا اس خلوت کا جو ہے وہ دوبارہ سے موقع ہی نہیں آیا، انہوں نے کبھی دوبارہ نہیں اختیار کی. بلکہ قرآن آپ کو بتاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خلوت چاہیے، یہ سولیٹیوڈ، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اس طرح سولیٹری آپ کی ایک اللہ تعالیٰ سے قربت ہو، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ آدھی رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اس وقت آپ نمازیں نوافل ادا کریں. وہ بہترین وقت ہے جس وقت سب سو رہے ہوں. تو یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو. اچھا جی، تو یہ میرا خیال تھا کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ پتہ ہونا چاہیے سب کو، تو اس لیے میں نے مینشن کرنا ضروری سمجھا. اب کہانی میں کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور وہ بہت بری طرح سے شیکن ہیں اور ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کچھ دیر غور و خوض کرتی ہیں، اور پھر انہیں خیال آتا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کی طرف جاتی ہیں. ورقہ بن نوفل کا ہم پہلے بھی میرے خیال سے 2 ایپیسوڈ پہلے ہم ان کا بیان کر چکے ہیں کہ وہ ان حنفاء میں سے تھے، ان 4-5 حنفاء میں سے تھے اس دور میں، جو کہ جنہوں نے کوئی آئیڈل ورشپنگ، کسی قسم کی بھی بت پرستی میں شمولیت نہیں اختیار کی. بلکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہوں نے ہیبریو سیکھی، اور یہ انجیل کو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے ہیبریو میں. اور کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرسچن ہو گئے تھے، لیکن زیادہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ یہ بیسکلی بہت اسکالر ہو گئے تھے، اویئر ہو گئے تھے اس معاملے میں کہ نبی اترتے ہیں، اور ابھی تک کے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. تو بہرحال ان کو جو ہے وہ علم تھا، ان کو انجیل کا بھی علم تھا، ان کو توریت کا بھی علم تھا. انہوں نے ہیبریو سیکھی اور وہ ہیبریو میں کرتے تھے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، جس وقت کی اب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وہ ورقہ بن نوفل بہت ایجڈ ہیں، بہت زیادہ ان کی عمر ہے، اور یہ اندھے بھی ہو چکے ہیں. یہ اپنی جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی بھی کھو چکے ہیں. تو ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور یہ ایک بوڑھے اندھے آدمی کی صورت میں موجود ہیں. اب حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کر جاتی ہیں، اور ان کو کیا کہتی ہیں؟ ان کو کہتی ہیں کہ میرے کزن، آپ اپنے نیفیو کی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں گے ذرا، کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ورقہ نے پوچھا کہ آپ بھتیجے، آپ بولو، آپ کیا مسئلہ لے کر آئے ہو میرے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیش آیا. تو جس پہ ورقہ جو ہے بہت ایکسائٹیڈ ہو کے انہوں نے جواب دیا کہ ارے یہ تو الناموس ہے. الناموس کا مطلب ہے وہ اینجل یا وہ فرشتہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے سیکرٹس کا کیپر ہے،
اللہ تعالیٰ کے سیکرٹس کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کو وہ کہتے تھے ناموس. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو ناموس ہے جو تمہارے پاس آیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا, کاش میں اس وقت ایک جو ہے نا وہ ینگ انسان, ایک ینگ سا لڑکا ہوتا, اور میں وہ وقت دیکھتا کہ جب تمہارے جب تمہارے لوگ جو ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور تمہیں مکہ سے باہر نکال دیں گے, تمہیں دربدر کر دیں گے. تو جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاکڈ ہوئے. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے باہر نکال دیں گے یہاں سے. اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہے, اور صادق اور امین, اور وہ واقعہ یاد کریں جب خانہ کعبہ بن رہا تھا اور کس طرح لوگ ایکسائٹیڈ ہوئے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہاں پہ پہنچے, کتنا پیار کیا جاتا تھا ان سے. تو کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا. تو بہرحال جس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو کلام تم لے کر آ رہے ہو, جو تمہیں دیا جا رہا ہے, وہ ویسا ہی ہے جو تم سے پہلے نبیوں کو دیا گیا, جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, اور ایسا کبھی نہیں ہوا. جو شخص بھی یہ کلام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا. لیکن اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو میں تمہیں پوری طرح سے سپورٹ کروں گا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ابھی اتنا ارلی اسلام ہے, نہ اس وقت نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اسلام کے پہلے وہ کانورٹ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا, ایمان لائے, اور ایمان کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لیٹر آن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ سفید لباس میں ملبوس ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 جنتیں عطا کی ہیں, 2 جنت کے باغات ان کے لیے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے کانورٹ تھے جو کہ اسلام پر جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے ہمیں اس کہانی سے ہمیں کیا فائدے پتہ چلتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو میاں بیوی کا پیار اور ان کا ریلیشن شپ اتنا خوبصورت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک وائف کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ گزر رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ جو ہے ان کے سامنے گزر رہا ہے, حضرت خدیجہ کے سامنے, اور ان کی دوسری وائف جو اتنے عرصے کے بعد ان کی زندگی میں آتی ہیں, حضرت عائشہ, وہ ان سب کو بیان کر رہی ہیں. تو وہ کیسا ہسبینڈ ہے, اس کا کیسا ریلیشن شپ ہے اپنی وائف کے ساتھ, کہ جہاں جب اس نے فیس کیا, جب بھی اس کی سب سے بڑی ہمراز اس کی بیوی تھی, اور اتنے سالوں کے بعد جب مطلب سب کچھ سیٹل بھی ہو جاتا ہے اور وہ اتنے اونچے مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ دنیا کے رحمت للعالمین اور سب کے سردار بھی ڈکلیئر ہو گئے. تو اس وقت بھی ایک وائف تھیں جو ان کی سیکرٹ کی کیپر تھیں, جن کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہے تھے اپنے پرانے اور موسٹ ولنریبل مومنٹس جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک بیوی تھیں. تو یہ کیا سبحان اللہ کس قدر خوبصورت ریلیشن شپ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اس طرح کے ریلیشن شپس ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اچھا جی, اب یہ اس واقعے کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا صبر آ گیا, تھوڑا ان کا انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا شاید یہ مطلب یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, اور کچھ مجھے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہتا ہے, وحی نہیں دوبارہ آتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورٹ آف ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ مختلف نریشنز میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہفتوں تک نہیں وحی دوبارہ اتری, کچھ کہتے ہیں 1 مہینے تک نہیں اتری, کچھ کہتے ہیں 3 مہینے تک نہیں اتری. بہرحال کچھ عرصے تک دوبارہ نہیں نظر آئے. لیکن اس عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے, اور ایک ان کے اندر کی جو کیوروسٹی تھی وہ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش مند تھی, اور وہ
اکثر ان کی نظر جاتی تھی بار بار کہ شاید مجھے دوبارہ کہیں کبھی ان کی جھلک نظر آئے یا وہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ. اور اس میں ایک چیز مینشن کرنا بھول گئی تھی کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی بار وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھینچا اور وہ دوڑتے ہوئے واپس آئے، تو اس وقت انہوں نے آ کے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس وقت اپنے لیے ڈر گیا تھا، میں خوف زدہ ہو گیا تھا اپنے لیے. اور اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خوفزدہ، ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں ان کے سامنے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 تو پر ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ہورائزن کور کر لیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ انسانی صورت میں نہیں ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ مخلوق ہیں، اور پہاڑ کے اوپر اچانک سے مطلب غار میں اس طرح نظر آنا تو یہ ڈرنے کا مقام تو ہے. تو ایک طرف تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کی کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا کہ یہ کیا مخلوق ہے، کون ہے، کیسے آ گیا، اور شاید یہ مجھے مار ہی دے گا. اور دوسری یہ بات اس وجہ سے کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہیں اس بات کا جو ہے وہ نہیں تھا کہ میں دماغی طور پہ ٹھیک ہوں، یعنی کہ یہ چیزیں ایک سین آدمی کے، عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا کہیں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کہ میں چیزیں دیکھنے لگا ہوں، مجھے ہیلوسینیشنز ہو رہے ہیں. تو یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے. اچھا، اور جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ 3 دفعہ بھینچا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جب ہم کوئی ایسی بالکل غیر ماورائی اگر کوئی چیز دیکھ لیں یا ایون خواب بھی دیکھ کے اٹھیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ یا نوچ کے اپنے آپ کو کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یہ حقیقت ہے یا یہ خواب ہے. تو وہ ایک بھینچنا جو ہے وہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ ریالٹی ہے، یہ کوئی آپ خواب نہیں دیکھ رہے، یہ کسی قسم کا خواب نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، واقعی میں اس وقت یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک اس کی علامت تھی. یہ میں اس وقت بھول گئی تھی تو اس وقت یاد آیا. تو اچھا جی، پھر اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی نا بڑی کچھ نریشنز موجود ہیں، لیکن یہ بھی ان کی بھی سند نہیں ہے. ایک میں ان میں سے آپ کو بتاتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وادیوں میں نکل جاتے تھے، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ملے تو وہ ایون سوسائڈل سوچنے لگے. تو پھر ان کو کوئی آواز سنائی دیتی تھی کہ جو ہے نہیں، آپ واقعی آپ رسول اللہ ہیں، اور تو پھر وہ کام ڈاؤن ہو جاتے تھے، واپس گھر آ جاتے تھے. لیکن خیر اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے. پھر ایک بار جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا میسیج لے کر آتے ہیں، ابن حاجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ کچھ دن تک رکی رہی، اور ان دنوں میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ واپس اپنی زندگی کی روٹین کی طرف اور نارمل لائف کی طرف آنے لگے. اور جب وہ کنفیوژن کی حالت جو ان کے دماغی طور پہ تھی وہ جب ختم ہو گئی اور ہر قسم کا خوف ان کے دل سے رواں ہو گیا کہ جو ان کو اپنی جان کا اور وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے جو میسنجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول کے طور پر سلیکٹ کر لیا اور ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، اور وہ اس معاملے میں سرٹن ہو گئے. اور پھر وہ جو ہے وہ انتظار کرنے لگے، اور ان کا انتظار بڑھتا گیا کہ دوبارہ ان کے اوپر کب یہ وحی نازل ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو انہوں نے مزید یعنی کہ اپنا کیریکٹر اور اپنے آپ کو مزید انہوں نے اچھا کر لیا، کہ جیسے زیادہ پاک صاف رہنے لگے اور زیادہ اچھے عمل کرنے لگے، جو وہ ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑھا دیا، اس شوق میں کہ دوبارہ ان کو کب یہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملتا ہے. بخاری جو ہیں وہ اس ضمن میں ایک جابر بن عبداللہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خود جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بار جا رہا تھا کسی رستے پہ کہیں جا رہا تھا، تو میں نے ایک آواز سنی جو کہ آسمان سے آ رہی تھی. میں نے اوپر دیکھا اور کہا گیا
اور جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی وہی فرشتہ تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ پہلی بار مجھے غار حرا میں ملا تھا. اور وہ ایک بہت بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ان سے اس دفعہ پھر دیکھ کے میرے اوپر ان کی ہیبت طاری ہوئی، اور میں جو ہے وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا. جب بندہ کسی سے ہیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے. اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا، اور میں پھر دوبارہ گھر بھاگا، اور بھاگتے ساتھ جو ہے وہ خدیجہ سے کہا کہ زمبلونی زمبلونی، یعنی کہ میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی، مشہور وحی نازل ہوتی ہے جس کو ہم سورہ مدثر کے نام سے جانتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، جو یہ وحی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے اٹھو، کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرو، اور ہر قسم کی جو ہے وہ بتوں سے دور رہو. یہ ان کے شروع کے کچھ الفاظ کا مطلب ہے قرآن کے کچھ الفاظ کا. اور یہ بہت، اور پھر اس کے بعد سے جب یہ وحی آتی ہے تو اس کے بعد سے وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت فریکوینٹلی ون آفٹر دی ادر بار بار پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنے یوز ٹو ہو گئے، اتنی ان کو محبت ہو گئی کہ جب کبھی رک جاتی ذرا کچھ دن کے لیے تو یہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے ایک طرح سے، تو کیسے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرتے کہ مطلب آپ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میرا خیال جس کو بھی اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس کبھی دیں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ کبھی چھٹکارا نہیں پانا چاہے گا. تو وہی حال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بس جب ایک دفعہ وحی آنی شروع ہو گئی تو اس کے بعد there was no stopping it، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کبھی بھی رکے. پھر ایک اور جگہ ایک صحیح میں ہے کہ میں غار حرا میں 1 ماہ تک رکا، اور جب میرا وہاں پہ رکنا ختم ہوا اور میں نیچے کی طرف اترا تو سنا کہ اندر کی جو ویلی، مکہ ایک ویلی میں ہے، تو اس ویلی سے آواز آ رہی تھی. اور پھر اس نے کچھ اس طرح کہا کہ اور پھر اس نے جو کچھ کہا وہ رمضان میں نازل ہوا، اور اس مہینے رمضان کے مہینے میں، meaning that he descended after the completion of the month of Ramzan. اور پھر اس بات کو جو ہے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وحی کے درمیان 10 دن کا وقفہ تھا یا کچھ عرصے کا وقفہ ان کا چلتا رہا، اور رمضان ختم نہیں ہوا تھا ان کی، جب غالباً دوسری وحی آئی ہے تو ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان 10 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں تھا. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 3 مہینے کا وقفہ تھا، تو وہ یہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ 10 دن کے اندر کا واقعہ تھا. تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو نیکسٹ پڑھیں گے وہ اس بارے میں پڑھیں گے کہ وحی کتنی طرح کی ہوتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی کیا مختلف اقسام ہیں، اور اس کی کیا حالت ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون سی وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی. تو اس بارے میں ہم سب پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے کہ جب مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا شروع کیا اپنے قریب کے لوگوں کو. تو آج کی ویڈیو کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ کافی ہیوی سبجیکٹ تھا میرا خیال ہے وحی کا. آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پائی ہوں. میں نے خود بیچ میں کچھ پازز لیے تاکہ میں کچھ اپنے نوٹس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکوں. تو آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آیا ہو آپ کو سارا کچھ، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا یا میری غلطیاں ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں، اور میں ان کو ٹھیک کرنے کی ڈیفینیٹلی کوشش کروں گی. ظاہر ہے میں اپنی طرف سے تو یہ ان میں سے کچھ بھی کر نہیں رہی ہوں یہ سب کچھ،
میں یاسر قادی کے لیکچر سے اور رحیق المختوم جو کتاب ہے، یہ میرے 2 ریفرنسز ہیں، ان سے کر رہی ہوں. تو امید ہے کہ اس نے کچھ فائدہ دیا ہوگا آپ کو. تو ہم یہ انشاءاللہ یہ سٹوری کنٹینیو رکھیں گے. مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو پسند آ رہے ہیں، کیا پسند آ رہا ہے، کیا نہیں پسند آ رہا، کیا مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں پلیز. بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.